بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم نے سیرت میں پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ آگے سے جواب دیتی ہیں، تو حضرت عمر اس کے بیٹی کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا تم جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہم دیتے ہیں۔ تو کیا تم ان کے پورے دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہو؟ اس نے کہا ہم کرتے ہیں۔ تو یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ کوئی اور ایسا کرتا تو یہ کفر ہے، کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بھی کوئی ذرا سا بھی سلوک کرنے کی، مگر کچھ رخصتیں ان کی بیویوں کے لیے حلال تھیں، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں ان واقعات کا ہونا ایک عام بات ہے۔ بہرحال عمر بن خطاب کو غصہ آ گیا اور کہا کہ جو بھی ایسا کرتا ہے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، یعنی اپنی بیٹی سے کہا، اور کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا تم اس بات سے ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ کا غصہ تم پر اترے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہیں؟ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ بھی کہا کہ آئندہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دینا اور ان کو نہ ہی تنگ کرنا، اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو میرے ساتھ آ جانا، میں دے دوں گا۔ اگرچہ ہماری شریعت میں شادی کے بعد والدین سے لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ خامن کا حق ہے کہ وہ سب چیز پرووائڈ کرے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا کہ وہ یہ ایسا کہہ رہے تھے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا اس کو کہ میں تمہیں اپنی ساتھی کے درجے کے بارے میں کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ اس سے مراد ان کی عائشہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا درجہ تمہارے درجے سے بہت بلند ہے، یہ مت دیکھنا کہ عائشہ کیا کرتی ہے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے مقابلے میں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ ایسا کرے تو وہ بچ جائے، لیکن تم نہیں بچ سکتی ہو اور تم عائشہ نہیں ہو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک والد اپنی بیٹی کو کیا ایڈوائز دے رہے ہیں خامن کے بارے میں۔ آپ اس کی جگہ ہم اپنے آپ کو والدین کو ڈال لیں تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہم تو بیٹی کو کس طرح سے سمجھائیں گے کہ تمہارا خامن زیادتی کر رہا ہے، ایسا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، اور عائشہ کی سپیریورٹی بھی اس کو بتا رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سپیریئر ہے، لہٰذا کسی مغالطے میں نہیں رہنا۔ اور یہ حقیقت ہے یہ کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناپسندیدہ باتوں کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے اور درگزر کر لیا جاتا ہے۔ ہم اولاد کے بارے میں ہی دیکھیں کہ اگر ہمیں اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں ہم اس چیز کو درگزر کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر آگے اس بات کو بڑھایا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ہم پیچھے سے کر رہے ہیں کہ مسلم کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب سے ابن عباس نے کہا تھا کہ میں ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جو کہ یہ بات ہے، تو یہ ساری بات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جو ہیں وہ ماریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ جھگڑا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے ہوا تھا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے آگے کہا کہ میرا ایک دوست انصار میں سے تھا، ہم نے باریاں بنا رکھی تھیں کہ ایک دن وہ کام کرتا تھا، دونوں نے باریاں بنا رکھی تھیں، ایک دن وہ کام کرتا تھا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے ان کے ساتھ رہنے کے لیے اور ان سے ساری باتیں سیکھنے کے لیے، اور دوسرے دن یہ ہوتا تھا کہ میں کام کرتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا، جو سیکھ سکھا کے آتا تھا وہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ لیتے تھے۔ تو یہ بتانے لگے آگے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں سو گیا۔ ان لوگوں کے اس زمانے میں تو عشاء کی نماز کے بعد رات ہو جاتی تھی اور وہ لوگ راتوں کو دیر تک نہیں جاگتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ عشاء کے بعد کوئی بات چیت ہو، تو جلدی ہی سو جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں سو گیا تو میرا پڑوسی رات کو آیا اور اس نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔
میں جلدی سے باہر نکلا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا غسان نے حملہ کر دیا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا نا کہ غسان کی جو ٹرائب ہے وہ حملہ کر سکتی ہے. تو اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی برا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. بہت حیران کن ہے کہ یہاں پہ غسان کا حملے کا مطلب اگرچہ جنگ ہے، مگر انصاری کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو طلاق دینا وہ جنگ سے بھی بدتر ہے. تو یہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد فوراً رسول اللہ کے گھر گیا، وہ موجود نہ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتہ، مگر وہ ہمیں چھوڑ کر کسی کمرے میں چلے گئے ہیں. اب اسی ہی چیز کی ایک دوسری روایت ہے اور وہ صحیح مسلم میں ہے. اس کے مطابق جو بات ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر مسجد گیا تو دیکھا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہیں اور انتظار میں ہیں، اور افواہ پھیل چکی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو میں عائشہ کے گھر گیا اور میں نے عائشہ سے یہ کہا کہ میں نے کہ اے بنت ابو بکر، میں نے اسے کہا کہ اے بنت ابو بکر، یعنی ابو بکر کی بیٹی، کیا تم اس حد کو پہنچ گئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں کہ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں؟ تو عائشہ بھی جو تھیں ان میں بھی بہت اعتماد تھا. انہوں نے بھی اسی لہجے میں عمر بن خطاب کو جواب دیا کہ یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اپنے برتن کا حال پوچھو. اس سے مراد کون تھی؟ حفصہ، کہ اس نے کیا کیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور وہ پھر اپنی بیٹی کے پاس گئے اور میں نے ان سے یہی کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا؟ اور جب بیٹی کو کہنے لگے اور تم جانتی ہو کہ اللہ کے رسول تم سے اتنی محبت نہیں کرتے، انہوں نے یہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ اگر اللہ کے رسول تم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی کہ وہ عائشہ سے کرتے ہیں، اور اگر تم میری بیٹی نہ ہوتی تو وہ شاید تمہیں کب کی طلاق دے چکے ہوتے. یہ بات انہوں نے اپنی بیٹی میں کہی. اور پھر بات یہ تھی، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ مسجد میں ایک کمرہ تھا جو ذرا اونچائی پر تھا، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کبھار اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے، اور یہ کمرہ آج تک موجود ہے. جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو اس میں وہ کمرہ موجود ہے. تو میں اس کمرے میں چلا گیا، میں اس کمرے کے پاس گیا اور وہاں پہ ایک غلام کھڑا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اجازت مانگو کہ عمر ملنا چاہتا ہے. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ غلام گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں مل سکتے. عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کر ایک طرف بیٹھ گئے اور کافی دیر بعد پھر گئے اور پھر اسے غلام سے کہا کہ اجازت مانگو. غلام پھر گیا اجازت مانگنے، لیکن پھر انکار ہو گیا. اب تیسری دفعہ جب عمر رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ذرا اونچی آواز میں کہا کہ جاؤ ان کو جا کر یہ بتاؤ کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں تو وہ غلط ہے، اور اگر رسول اللہ مجھے حکم دیں گے کہ حفصہ کا گلا کاٹ دو تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، اور میں تو ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں. جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ نے کی تو ان کو اندر جانے کی اجازت مل گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ گندم کے چند دانے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی اس میں نہیں ہے، اور ایک چمڑے کا بیگ ہے اور ایک پیالہ ہے. تو میں نے کمرے کی خستہ حالی پر رونا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. میں نے ان کی کمر پر دیکھا، نشانات دیکھے جو کہ جس میٹ پر اور جس جو بھی چیز تھی اس کے اوپر سوئے تھے اس کی وجہ سے ان کی کمر پر نشان آ گئے تھے، کیونکہ وہ سخت میٹ کی تھی، کھجور کی ڈنڈیوں کی تھی. تو اس زمانے میں کھجور کی ڈنڈیاں چمڑے کے اندر ڈال کے ایک بستر سا بنا لیا جاتا تھا سونے کے لیے.
اور اسی کے اوپر وہ لوگ سوتے تھے. ہماری طرح یہ نرم گداز بستر نہیں تھے کہ بڑے بڑے بیڈز ہوں اور یہ ہوں. تو وہ تو کھجور کی ٹہنیاں اور پتے ڈال کر ایک بستر سا بنا لیا جاتا تھا چمڑے کی. تو میں نے جب اندر میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر. اب عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ وہ آپ سے بات کر سکیں. تو انہوں نے اس طریقے سے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے کہ ہم مکہ میں قریش کے لوگ تھے اور ہم بیویوں پر غالب تھے، مگر پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کی بیویاں حاوی ہیں مردوں پر، اور اس طرح ہماری عورتوں نے بھی ان سے یہ سبق سیکھ لیا. آگے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنی بیوی پر مجھے غصہ آ گیا اور میں اس سے غصہ ہوا، تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا. تو میں ناراض ہوا تو میں نے اس پہ بہت حیرانگی کیا، اظہار کیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جواب دینے کی. تو اس نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کو جواب دیتی ہیں. تو میں حیران ہو کے حفصہ کے پاس گیا اور اس سے میں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. تو میں نے اس کو منع کیا کہ یہاں تک کہ میں نے اسے یہ تک کہہ دیا کہ تم کسی دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ عائشہ کا درجہ تم سے بہت فرق ہے، یعنی اپنی ساتھی کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ رہنا. وہ بچ سکتی ہے لیکن تم نہیں بچ سکو گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. عمر رضی اللہ عنہ کی کوشش یہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ اچھا ہو جائے. تو اب اس سے ہمیں ایک کیا سبق، اپنی ذاتی سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو نرم اور ہلکی باتیں کر کے، ہلکا مذاق بھی کر کے دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا جھگڑا دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کسی بات پر مسکرائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی. اب ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کتنا سخت تھا. ان کی اس مزاج کی سختی کون نہیں جانتا، لیکن یہاں ہمیں عمر بن خطاب ایک بالکل دوسرے روپ میں نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ نرم بات ہے، جنٹل ہیں، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. تو ہم نے سیرہ سے یہی چیزیں لینی ہیں. ہم نے یہی لینا ہے کہ اگرچہ ہمارے مزاج میں سختی ہو بھی، تو کسی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہمیں بہت نرم لہجے میں بات کرنی ہے، بڑی اچھی بات کرنی ہے، تاکہ دوسرے کا جو مزاج ہے وہ ہلکا ہو جائے اور وہ بات چیت پہ راضی ہو جائے. اگر ہم سخت بات کریں گے تو سننے والا تو سنے گا بھی نہیں، وہ آگے سے اور زیادہ سخت بات کرے گا. تو اب عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں نے نظر دوڑائی تو مجھے کچھ نظر نہ آیا سوائے چند چمڑے کی کھالوں کے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو اس سے بہتر آسائشیں دے دے. آپ دعا کریں کہ اللہ سے کہ وہ آپ کو اس طرح سے دولت سے نوازے جیسے اس نے روم اور پرشیا کو عطا کیا ہے، کسرا اور سیزر، یعنی جیسے ان کو یہ سب نعمتیں ملی ہیں آپ کو بھی مل جائیں، باوجود اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی عبادت نہیں کرتے. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا ابن الخطاب ما یبکی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کیوں نہ رہوں، اس میٹ نے آپ کے جسم پر نشان چھوڑ دیے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کا مقابلہ اگر کسرا اور کیسر سے کریں تو وہ کیسے رہتے ہیں؟ آپ تو مصطفیٰ ہیں اور آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا ابن الخطاب، کیا تم شک میں ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے ان کو اس دنیا کے لیے چن لیا ہے
اور ہمیں اگلی دنیا کے لیے چنا ہے۔ ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، سب کچھ مل گیا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں۔ بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں غربت کی زندگی گزارنے کو نہیں کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہو بھی تو ہم پھٹے کپڑے پہنیں اور بس ایک اچھے حال میں نہ رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ کیا سکھاتا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، جو نعمت ہے اس کو بیان کرو۔ یعنی اگر آپ اچھا کپڑا افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور پہنیں، اگر آپ اچھا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کھائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے غریبوں کا حق نکالیں، زکوٰۃ نکالیں۔ یہ سب کچھ نکالنے کے بعد جو اگر آپ کے پاس اتنا بچتا ہے تو مسلمان کو حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ البتہ یہ بات علیحدہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ اچھی اخلاقی قدروں کے ساتھ نیکیوں کی زندگی گزر کرنا۔ اسلام ہمیں کامیابی کی زندگی گزارنے سکھایا آیا تھا، اور وہی جو ہے وہ اصل کامیابی یہی ہے۔ لیکن آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس معاملے میں بہت شک میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی دیکھیں مسلمان ملک جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں، غریب بھی ہیں اور لون بھی لے رہے ہیں ملکوں سے۔ بہت کم مسلمان ملک ہیں جو امیر ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے۔ اکثر مسلمان حکومتیں غریب ہیں، اور پھر نہ ہی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو کہ آج ویسٹ میں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک کامیابی کا جو معیار ہے وہ نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ جی ڈی پی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کامیابی کا مقام جو وہ یہ ہے کہ ہماری اچھی اخلاقی قدریں ہوں اور امر بھی اللہ کے رضا کے والے ہوں۔ جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر کس دن دیے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی کہاں ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ دوزخ میں جانے سے انسان بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک تھوڑا سا نفع ہے اور تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اصل کامیابی آگ سے بچ جانا ہے۔ اور یہی اسلام کی وجہ، اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ ان کی ترقی، ایک حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی ترقی کی ایک وجہ ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ کس چیز سے؟ ایکسٹرا پراسپیرٹی سے، اچھے لائف سٹائل سے اور پیسے سے۔ دیکھیں کفار کوئی کم نیکیاں نہیں کرتے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں۔ ان کی نیکیاں جب آپ اس ملک میں جا کے رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ اپنی رعایا کے لیے، اپنی قوم کے لیے کس قدر انہوں نے سہولتیں مہیا کی ہوئی ہیں۔ قدم قدم پہ آپ کو ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ تو اس چیز سے وہاں کے لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا لائف سٹائل ہے وہ بہت پر آسائش ہے، آسان ہے، اور ان کے پاس اتنا جو پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیکس ویکس سب ادا کرنے کے باوجود اپنا ویکینڈ جو ہے وہ بہت اچھا گزار لیں۔ اپنا ویکینڈ پہ وہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، اچھے کھانے کھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی آسائشیں ہیں، مطلب میں یہاں بیان نہیں کر سکتی کیونکہ میں وہاں جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کس قدر آسائشیں ہیں جو کہ ان کی سٹیزنز کو ملی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ ان کی یہ جو نیکیاں ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان پراسپیرٹی جو ہے وہ نہ اچھی گزاریں، یہ نہیں ہو کہ مسلمان جو ہیں کوئی اچھی زندگی نہ گزاریں۔ کیوں نہیں؟ مسلمانوں کو
تو اللہ تعالیٰ اگر وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں تو وہ دین اور دنیا کی ترقی عطا فرماتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے عروج کے زمانے کی اگر آپ کہانیاں دیکھیں اور قصے پڑھیں کہ کس قدر ان کے گھر خدا کا خوف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کو عروج بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، اس قدر عروج عطا کیا ہوا تھا کہ جس کی کہ انتہا ہی نہیں ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ تمام قصے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں جس میں مسلمانوں کے عروج کی کہانی ہے، لیکن پھر مسلمانوں کے زوال کی بھی کہانی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے پاس جب عروج آتا ہے تو وہ عیاشی میں چلا جاتا ہے۔ جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا، آپ کے پاس عروج ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ رب کی رضا کے لیے خرچ کریں، رب کی رضا کے ساتھ استعمال کریں۔ لیکن جب آپ مسلمان عیاشی میں جاتا ہے اور وہ غلط وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے نہیں ہوتے، اور جب حکومتیں اس سب چیز میں شامل ہو جاتی ہیں تو مسلمانوں کا زوال بھی آ جاتا ہے۔ کبھی اسپین میں مسلمانوں کی زوال کی آپ کہانی سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قدر زوال مسلمانوں کا اسپین میں آیا، لیکن ہوتا یہی تھا کہ کتنی کتنی بیویاں، کتنی کتنی خادمائیں، کتنی کتنی کنیزیں رکھ لیا کرتے ہوتے تھے وہ خلفاء، بہت سی غلطیاں تھیں، تو اس کا جو بدلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح دیتا ہے کہ مسلمانوں پہ زوال آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے۔ تو یاد رکھے کہ اسلام اچھی زندگی گزارنے کی بالکل تلقین کرتا ہے، لیکن رب کی رضا کے ساتھ وہ ہمارے عمل وہ ہونے چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔